عمران ریاض بھائی ہمارے مشترکہ دوست ہیں. عمران ریاض بھائی کے پاس ہم ایک دفعہ بیٹھے تھے, انہوں نے کہا کہ میں صدیق جان کو بہت پرانا تو نہیں جانتا لیکن وہ میرا جگری یار ہے. تو وہ کیوں آپ کو اپنا جگری یار کہتے ہیں؟ کیا موقف ہے کہ اس کی وجہ سے اور آپ کا ان کے ساتھ تعلق دوستی ہو؟ تو ہمیں پتہ ہے ماشاءاللہ آپ اتنے دفعہ ان کے گھر بھی آتے جاتے رہتے ہیں. تو ایک تو ان کی واپسی ماشاءاللہ بڑی خوش آئند ہے, اللہ کرے کہ ان کی طبیعت بھی بحال ہو, سب چیزیں بہتر ہوں. تو جگری یار ہونے کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں عمران بھائی ایک تو یہ ہے کہ وہ خود بڑے خوبصورت دل کے مالک ہیں, بڑی خوبصورت شخصیت ہے, اور آج تک پتہ نہیں کتنے لوگوں نے وہ دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا. عمران بھائی کے ساتھ میری جو محبت شروع ہوئی وہ ایک لڑائی کے بعد شروع ہوئی. اچھا. لڑائی تو نہیں تھی, وہ میری طرف سے گستاخی سمجھ لیں, بدتمیزی سمجھ لیں, جو بھی. عمران بھائی کا یہ ہے کہ ان کا جو بھی ایک ہے, ان کا صحافیوں کے ساتھ جب چیزیں ہوتی تھیں تو ان کا ایک سخت موقف ہوتا تھا. تو حامد میر صاحب کا کوئی معاملہ تھا, کوئی پروگرام کا معاملہ تھا, کوئی چیز تھی, تو انہوں نے نا حامد میر صاحب کے حق میں ٹویٹس کیے. جب انہوں نے حامد میر صاحب کے حق میں ٹویٹس کیا نا, تو میں نے سخت قسم کے ٹویٹس کر دیا عمران بھائی کے خلاف, بہت سخت میں نے ٹویٹس کر دیے. اور وہ ہمارے دوست ہیں عدیل وڑائچ, وہ کہتے ہوتے ہیں کہ صدیق جان کے اوپر نا کئی بار صدیق جان کا اپنا بھی کنٹرول نہیں رہتا. اچھا. تو میں اس لیے میں نے اب ٹویٹر دیکھنا کم کر دیا ہے. اور ایک جگہ پہ اعتراض تھا ایک کسی شخصیت کو کہ جی میرے خلاف صدیق جان بیانیاں بناتا ہے میری عدالت کے بارے میں اور یہ وہ, تو میں نے ان کی عدالت میں جانا ہی چھوڑ دیا. میں نے کہا میں جاؤں گا, سنوں گا تو رپورٹ تو کروں گا, رپورٹ تو وہ کرنا جو آپ, اور وہ سمجھتے ہیں کہ میرے خلاف بیانی, تو میں نے جانا ہی چھوڑ دیا نا. کئی ایسے پروگرامز ہیں جب میں سنتا تھا تو میں ری ایکشن میں ٹویٹس کرتا تھا کہ اس پروگرام میں یہ ہوا ہے, یہ ایسے نہیں, وہ بھی میں نے دیکھنے چھوڑ دیے کہ نہ میں دیکھوں گا نہ سنوں گا نہ, تو وہ ساری چیزیں. تو میں نے سخت ٹویٹس کیے, تو خیر پھر مجھے بھی ریئلائز ہو گیا یار میں نے وہ کر دیا. میں نے پھر وہ ٹویٹس جو ہیں وہ ڈیلیٹ کیے. اور پھر عمران بھائی سے ایک بار ملاقات ہوئی, زیادہ عمران بھائی کے ساتھ قربت ہوئی اس وقت, خاص طور پر جب عمران بھائی اریسٹ ہوئے, اور اس سے پہلے بھی خیر اچھی عمران بھائی کے ساتھ دعا اسلام بن گئی. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں نا, عمران ریاض خان صاحب سے لوگوں کو ایشو کیا ہے؟ لوگوں کو ایشو یہ ہے کہ, اور یہ ہماری بدقسمتی ہے, ہمارے یہاں حسد بغض اتنی زیادہ ہے. بلکہ میں آپ کو نا لیٹر نوٹ پہ ایک واقعہ, ایک لطیفہ سناتا ہوں. ہمارے دوست ہیں ظہیر عباس گجر صاحب, اب وہ فرانس ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی مثال اس بندے کی جیسی ہے کہ جیسے 3 بندے بیٹھے تھے, تو کسی جن نے آ کے کہا کہ تم میں سے جو بھی کوئی ایک مانگے گا نا چیز مانگے گا تو تمہارے بھائی کو اس کی نا ڈبل چیز ملے گی. ٹھیک ہے. پہلے نے کہا کہ مجھے گھر دے دو تاکہ میرے بھائی کو 2 گھر مل جائیں. دوسرے نے کہا کہ مجھے گاڑی دے دو تاکہ میرے بھائی کو 2 مل جائیں. کہتے ہیں تیسرا ہمارے جیسا تھا, اس نے کہا میری ایک ٹانگ توڑ دو تاکہ میرے بھائی کی دونوں ٹوٹ جائیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ بالکل ٹھیک ہے, معاشرے کو صحیح عکاسی کر رہا ہے یہ لطیفہ. ہمارے ہاں یہ کہ ہم جب بھی کسی کو آگے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں نا, ہم یہ بات نہیں سمجھتے کہ یار جو اللہ رب العزت کی قدرت ہے نا, جو اللہ کا خزانہ ہے, وہ جتنا مجھے اس نے دیا ہوا ہے نا, تو اتنا کروڑوں اربوں لوگوں کو دے سکتا ہے. بے شک. ٹھیک ہے, بے شک. لیکن میں کیا کہتا ہوں, میں کہتا ہوں نہیں, حافظ احمد صاحب کے پاس جو ہے نا, وہ بس میں سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ ان سے واپس لے کے مجھے دے گا. بھائی اللہ تو تمام جہانوں کا مالک ہے, وہ آپ کو بھی دے سکتا. تو مسئلہ یہ کہ میں آپ سے آپ کی ویورشپ دیکھ کے, آپ کو آگے جاتا دیکھ کے میں برداشت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, یہ ایک بہت بڑی ہمارے اندر مسئلہ ہے, سوسائٹی کا مسئلہ. عمران بھائی ریئلٹی یہ ہے, آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ عمران ریاض صاحب کا ویلاگ ایک طرف, اور باقی سب کے ویلاگ, سب کے پروگرامز ملا کے, ان کے ویوز ملا کے وہ ایک طرف. بالکل ایگری 100%. ٹھیک ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں, بہت لوگ مجھ سے پوچھتے تھے, بہت لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ یار تم بڑا یوٹیوب کرتے ہو, یہ عمران ریاض کے اتنے ویوز کیسے آتے ہیں؟ میں انہوں نے کہا کہ یار میں نے بھی ایک بار اس چیز کو دیکھا کہ یار کیا عمران بھائی نے کوئی کمپنی ایسی, لیکن میں نے کہا یار میں نے جب دیکھا تو میں اس نتیجے پہنچوں گی اللہ کا صرف کرم ہے. بے شک. اب مجھے بتائیں, اگر میں کرتا رہوں کہ عمران ریاض کتنے ویوز آتے ہیں, کسی کے بھی آتے ہیں, تو کیا ہوگا؟ میں اپنے آپ کو تکلیف میں رکھ رہا ہوں نا, میں اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوں. بالکل. ٹھیک ہے, جسمانی بھی روحانی بھی. ٹھیک ہے, تو میں, اور میں آپ کو, تو میں جب لائک لوگوں کو دیکھتا ہوں نا, میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں, اور ایک تو مجھے رشک آتا ہوں لوگوں کے اوپر نا کہ یار ماشاء اللہ یہ وہ سر کچھ سپریم کورٹ کے اندر کئی ایسے رپورٹرز ہیں, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ مجھے ان جیسی نا وہ دے جو تو نے ان کو صلاحیت دی ہوئی ہے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, تو لوگوں کو نا عمران بھائی سے اس لیے وہ ہونا شروع ہو گئی, ان کی پاپولیرٹی دیکھ کے, ان کا, اور لوگوں کی ان سے محبت دیکھ کے, ان کے ساتھ لوگوں کی عقیدت دیکھ کے, اور لوگوں کو اس وجہ سے, یہ ہمارا, یہ بحیثیت قوم ہمارا مسئلہ ہے. خود کوئی کام نہیں کرنا, اور جو کر رہا ہے اس کو بھی نہیں کرنے دینا, اس کی ٹانگیں کھینچنی, ان کی ٹانگیں کھینچنی ہے. یعنی ہم نے اوپر نہیں آنا, دوسرے کو ہم نے نیچے لا کے اور اپنے برابر لانا ہے. تو یہ وجہ تھی. عمران بھائی کے ساتھ پھر جب میں نے ٹریول کیا, میں یہاں پہ ایک وہ واقعہ میں یہاں پہ نہیں سنا سکتا, لیکن آپ نے مجھے اس کے بعد بتانا ہے کہ میں کہیں پہ گیا پہلے, جب عمران بھائی
سے جب یہ رپورٹ نہیں کیا تھا عمران بھائی کو, ٹھیک ہے, تو کس طرح سے میری جگہ جگہ جو ہے وہ تلاشی لی گئی جیسے پروٹوکول SOPs کے تحت. جی جی, لیکن جب میں نے عمران بھائی کو رپورٹ کیا اس کے بعد جب میں وہاں پہ گیا تو میرا کیا پروٹوکول تھا, ٹھیک ہے, کیونکہ عمران بھائی سے, اور میں آپ کو بتاؤں مجھے, میں آج جہاں پہ ہوں اللہ تعالیٰ نے جو کرم کیا, جتنی ایک لوگوں کی محبت اور ساری, اس میں بہت بڑا حصہ عمران بھائی کی وجہ سے, بہت بڑا. بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں یار ہم نے تمہیں کبھی نہیں سنا تھا, لیکن جب تم نے عمران ریاض کو رپورٹ کرنا شروع کیا ہم نے تمہیں دیکھنا شروع کیا. بہت سے لوگ عمران بھائی کو رپورٹ کرنے کی وجہ سے مجھ سے محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ, یا ایک مطلب اس میں بہت بڑا عمران بھائی کا وہ رول. نہیں, عمران بھائی کی شخصیت ہی ایسی, ہمارے ان سے بہت ملاقات ہے, تو کھانوں پہ کئی دفعہ اکٹھے ہوئے, اور ان کی ایک عادت ہے کہ ایک دفعہ میں نے انہیں بہت فورس کیا, ہمارے مشترکہ دوست ہیں جو بھی سامنے بیٹھے ہیں, ابوبکر احمد ابوبکر, ان کے تھرو ہم اکٹھے بیٹھے, میں نے فورس کیا کہ آج بل میں نے دینا. انہوں نے کہا یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کھانا تو, اور ابھی بھی ان سے بڑی ملاقاتیں رہتی ہیں, اور بڑا میں ان کی ذہانت پہ حیران ہوں. ابھی جب وہ واپس آئے ہیں تو مجھے چوتھے پانچویں دن ان کے بھائی کا میسج آیا کہ عمران بھائی یاد کریں کہ حافظ صاحب آپ آئے نہیں ابھی تک, بلکہ نیچے لوگ کمنٹ کر رہے تھے وہ حافظ صاحب کا پوچھ رہے تھے, میں نے کہا جی میں حافظ صاحب میرا ہی پوچھ رہے تھے. تو جو بات آپ کر رہے ہیں وہ بھی میں سمجھ گیا ہوں. اس سے آگے نکلتے ہیں, تھوڑا سا مزید لائٹر نوٹ پہ آتے ہیں, پھر ایک دو کچھ سیریس باتیں کریں گے. آپ کا ایک لطیفہ میں نے دیکھا تھا بڑا مشہور ہوا تھا حافظ جی والا, وہ آپ نے کیوں سنایا تھا, کس سے ریلیٹ کر کے سنایا تھا؟ ایک دو لطیفہ دوبارہ سنا دیں اور وجہ بھی بتا دیں کیوں سنایا. یار ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کا ایک اور بھی لطیفہ تھا, ٹھیک ہے, لیکن آج کل کیونکہ آپ نے خود کہا ہے کہ لوگ ریلیٹ کہیں سے کہیں کر دیتے, جی جی, تو اس لیے جو ہے آج کل جو ہے وہ لوگوں نے سنا وہ تو ہے, وہ ظاہر اتنا سنا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کے حوالے ہی کافی ہے. جی جی, کہ میں نے صرف یہ کہا تھا کہ آپ قوم کی آنکھوں کا آپریشن ہو گیا, اور قوم جو نہیں دیکھ سکتی تھی نا وہ قوم جو ہے وہ دیکھ رہی ہے. اور وہ نہیں, لیکن ہو سکتا ہے کچھ لوگ نئے بھی ہوتے ہیں بیچارے, تو وہ لطیفے میں تو ایسا کچھ نہیں تھا, وہ میں دوبارہ سنا دیتا ہوں, ریلیٹ کر دینا. وہ ہوا یہ کہ لطیفہ یہ تھا کہ, اور یہ PTI کا کوئی جلسہ تھا تو وہاں پہ میں نے نیا پاکستان, وہ حسنین بڑا اچھا کام کرتا ہے, تو ادھر میں نے وہ یہ سنایا تھا. تو ہوا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ گاؤں میں ایک جو ہے ہمارے یہاں نا ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی ہمارے ایسے ہیں جہاں پہ کوئی نابینا اگر پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو نا شروع سے حافظ جی کہنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل. تو اسی طرح سے ایک نابینا تھا, اس کو حافظ جی کہنا شروع کر دیا, اور اس کو جب حافظ جی کہنا شروع کر دیا تو وہ جب بڑا ہوا تو وہ کیا کرتا تھا, لوگوں نے نا اس کو اس کام کے لیے رکھا ہوا تھا کہ جب کسی نے کوئی خیرات کی, کوئی کھانا تقسیم کرنے کے لیے بنایا, اس کو وہ دیتے تھے کہ حافظ صاحب آپ جا کے اور لوگوں کے گھروں میں دیں. تو وہ جاتے تھے, حصہ وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں بکرا کہتے ہیں, حصہ بکرا جو ہے وہ لوگوں کو دینے جاتے تھے. تو حافظ صاحب ایک گھر گئے, انہوں نے دستک دی, تو خاتون نے اندر سے آواز دی کہ کون؟ اس نے کہا میں حافظ. تو خاتون اسی وقت واش روم گئی تھی نہانے کے لیے, اس نے کہا یہ تو یار اندھا ہے, نابینا ہے, تو نابینا ہے, اب کیا میں دوبارہ کپڑے پہنوں گی اور میں جاؤں گی, ٹائم کافی لگ جائے گا. تو اس نے جا کے دروازہ کھولا, اس نے کہا حافظ صاحب آ جائیں. اس نے حافظ صاحب سے وہ حصہ لیا اور وہ کچن کی طرف گئیں اور کہا کہ حافظ صاحب یہ کس کے گھر سے آیا ہے؟ پہلے تو حافظ صاحب کسی کے گھر کا دیکھ کے جاتے تھے, تو وہ جب پلٹ ہی رہی تھیں کچن سے وہ حصہ پلیٹیں خالی کر کے, حافظ صاحب نے کہا جی کسی کے گھر سے نہیں آیا, میرے گھر سے آیا ہے. میں جو ہے وہ فیصل آباد گیا تھا, آنکھوں کا آپریشن کروایا ہے, جو چیزیں میں پہلے نہیں دیکھ سکتا تھا اب وہ مجھے نظر آ رہی ہیں, آنکھیں ٹھیک ہو گئی, آنکھیں ٹھیک ہو گئی. تو میں نے یہ کہا تھا کہ قوم کی آنکھوں کا جو ہے نا وہ آپریشن ہو گیا. قوم کو پہلے جو چیزیں نظر نہیں آتی تھیں وہ پوری قوم کو اب نظر آ رہی ہیں. تو یہ تھا, تو وہ پھر آپ کو پتہ ہے ٹک ٹاک کے اوپر